السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شفیع منصوری ہے۔ میں کنسلٹنٹ ایڈکشن سائیکٹرسٹ بھی ہوں، چائلڈ سائیکٹرسٹ بھی ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے آئس۔ بیسیکلی آئس جو ہے وہ اسٹیمولنٹ ہے۔ اسٹیمولنٹس میں نکوٹین آتے ہیں، کوکین آتا ہے، کیفین آتا ہے، کرسٹلز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو کامن ہے آج کل آئس اور کرسٹل بہت زیادہ کامن ہے، اور ینگ جنریشن میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آئس بیسیکلی اسٹیمولنٹ ہے، جس طرح کوکین یا کریک وغیرہ ہوتی ہے۔ کوکین وغیرہ تو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے۔ ایمفیٹامین گروپ ہے یہ، جیسے میتھائل فینیڈیٹ ہے، میتھائل فینیڈیٹ ریٹیلین کے نام سے آتی ہے، جو ہم بچوں میں بھی استعمال کراتے ہیں ایز اے ٹریٹمنٹ کے طور پہ۔ ADHD کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں اس سے ہم دیتے ہیں، لیکن اگر لوگ اس کو یوز کریں تو وہ آہستہ آہستہ اس کو مس یوز کرنا شروع کر جاتے ہیں، اور پھر وہ ایبیوز کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ایک طرح سے بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا شیپ کیونکہ آئس کی طرح ہوتا ہے، تو اسی لیے لوگ اس کو آئس کہتے ہیں۔ آئس میں بیسیکلی اس کے کازز میں اگر ہم آئیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں، بایو سائیکو سوشل کازز ہو سکتے ہیں، کہ بایولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں، سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں، جو کہ اس نشے کا باعث بنتے ہیں۔ بایولوجیکل فیکٹرز میں اگر جینیٹک انفلوئنسز ہے، آبا و اجداد میں کوئی نشہ کر رہا ہو تو یہ جو نشہ کرنے والے کی جینس میں شامل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایڈکٹ ہو سکتا ہے۔ جینیٹکس کے علاوہ پھر یہ کہ اگر کوئی بایولوجیکل النیسز ہے، نیورو کیمیکل امبیلنسز وغیرہ ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ نشے کی عادت وغیرہ ہو سکتی ہے، یا نشے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ بہت سارے سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں، اگر ہوپلیسنس ہے، اگر آئسولیشنس ہیں، اگر ڈپریشنس کی فیلنگس ہے، اس قسم کی اگر فیلنگس ہے، تو پھر انسان جو اپنے پلیجر کے لیے جو ہے وہ نشے کی تلاش کرتا ہے، اور وہ پھر اس کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے۔ نوجوان نسل زیادہ تر نشہ کرتی ہے، وہ ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے کرتی ہے، وہ ایکسپیریمنٹ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایکسپیرینس کریں، ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ اس نشے کی وجہ سے کیا کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو ایڈولیسنٹ ہیں، جو نئے نئے جوان ہوتے ہیں 13 سال 14 سال کے، تو وہ پھر ایکسپیرینس کے طور پہ نشے کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر بہت سارے سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں، جس میں فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، پورٹی ہوتی ہے، اسکول کے ایشوز ہوتے ہیں، اور بھی انوائرمنٹل جتنے بھی فیکٹرز ہیں، جاب کے ایشوز ہوتے ہیں، میریٹل ایشوز ہوتے ہیں، گھر کے ایشوز ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی لوگ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اور کوئی میتھڈ نظر نہیں آتا کہ وہ اپنے اسٹریسز کو کس طرح سے کوپ کریں۔ کوپنگ اسکلز بہت خراب ہوتی ہے ان کی، تو وہ پھر وہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم پازیٹیولی کس طرح کوپ کریں، تو پھر وہ نشے کی جانب راغب چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو لوگ آئس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ CNS اسٹیمولیٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی نیند ڈسٹربڈ ہوتی ہے، اور وہ پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں۔ جب رات جاگتے ہیں تو پھر دن کو ان کے اندر لیتھارجی پیدا ہو جاتی ہے، ویکنیس پیدا ہو جاتی ہے، لیک آف انرجی ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں اینگر کا ایشو ہوتا ہے کہ اینگر بڑھ جاتا ہے، ایگریشن بڑھ جاتا ہے، ریلیشن شپ بڑے پور ہو جاتے ہیں اپنے گھر والوں سے، نیبر سے، اور جہاں جاب کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ان کے ریلیشن شپ بہت زیادہ پور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے پھر فائنینشلی نقصان ہوتا ہے، جاب ان کی کوئٹ ہو جاتی ہے۔ اگر پڑھائی کر رہے ہیں تو اسکول وغیرہ سے نکال لے جاتے ہیں، یا پڑھائی پہ زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی تو فیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے پھر امپیکٹ جو ہے وہ بندے کی باڈی پہ بھی پڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے ذہن پہ بھی پڑ رہے ہوتے ہیں، اور معاشرے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں۔ کارڈیک ایشوز ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے پلپیٹیشن میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے۔ تو یہ کارڈیک پرابلم بھی کاز کر سکتی ہے اگر کوئی آئس کا استعمال بہت زیادہ کر رہا ہو تو۔ جو لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ سائیکوسس وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ سائیکوسس کا مطلب ہے کہ لاس آف ٹچ ود ریئلٹی سے ان کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، ناطہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ پھر بعض دفعہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان کی کانوں میں باتیں کر رہا ہے، ان کو لوگوں کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتی، غیبی آوازیں جسے ہم کہتے ہیں۔ تو بعض دفعہ لوگوں کی آوازیں ان سے باتیں کر رہی ہوتی، یا آپس میں باتیں کر رہی ہوتی، یا کامنٹری کر رہی ہوتی، یا بعض دفعہ ان کو ایب نارمل چیزیں نظر آ رہی ہوتی جو نارمل لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ان کو شک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں، اور یہ ہونے لگتا ہے کہ لوگ میرے دشمن ہیں، میرے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ گھر میں بعض دفعہ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اور گھر والوں سے ان کا جھگڑا بھی اسی بات پہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو ریلیشن شپ بھی اس وجہ سے خراب ہو جاتی ہے۔
اس کے علاج کے لیے وہی ہے کہ بایو سائیکو سوشل جو ٹریٹمنٹ کا ایک ماڈل ہے، جس میں ہم شروع میں جب وڈرالس وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم اس کو بایولوجیکلی ٹریٹ کرتے ہیں، اس کو کچھ میڈیسنز وغیرہ دیتے ہیں تاکہ جو ودرال کا پیریڈ ہے 1 ہفتہ ہے 2 ہفتہ وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد ان کی جو ہے وہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، جس میں مختلف قسم کی تھیراپیز ہوتی ہیں وہ کی جاتی ہے، کاؤنسلنگ وغیرہ یہ کی جاتی ہے۔ پھر سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں، اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ اگر پورٹی کا فیکٹرز ہے تو اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے، اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر کوئی جاب لیس ہے تو اس کے جاب کا انتظام کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی کسی اور قسم کے میریٹل ایشوز ہے تو میریٹل کنفلکٹس پر کام۔ اس میں خالی دوائیوں کا تو رول نہیں ہے، میں نے جیسے بتایا کہ دوائی تو ہفتہ 2 ہفتہ تک ہم چلاتے ہیں تاکہ جو وڈرالس ہے، وڈرالس کا مطلب ہے جو چھوڑنے کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے، جو بے چینی ہوتی ہے، جو گھبراہٹ ہوتی ہے، جو اس کو نیند نہیں آتی، جو جسم میں درد ہوتا ہے، اس کا علاج کیا جاتا ہے ہفتہ 2 ہفتہ۔ اس کے بعد تو میڈیسن کا کوئی رول نہیں ہے۔ پھر اصل رول تو آتا ہے سائیکولوجیکل تھیراپی کا، جس میں مختلف قسم کی تھیراپیز ہوتی ہے، کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اور کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی ہوتی ہے، اور میریٹل تھیراپی ہوتی ہے اگر جو میاں بیوی کے درمیان میں کنفلکٹس وغیرہ ہے یا ریلیشن شپ کے ایشوز ہیں تو بہت ساری تھیراپیز ہوتی ہیں۔ پھر گروپ تھیراپی ہوتی ہے۔ گروپ تھیراپی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جیسے نشہ کرنے والے لوگ جب آپس میں شیئرنگ کرتے ہیں تو وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، ان کے اندر شرمندگی کا احساس کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس۔ اگر وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ شرمندہ ہوں گے اور شیئرنگ پراپر نہیں کر پائیں گے۔ لیکن یہ ایک ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں، جب یہ شیئر بار بار کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ان کی اسکلز جو ہے سوشل اسکلز بہتر ہوتی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ فلانے نے یہ کام کیا تھا، اس کی وجہ سے اس کو یہ فائدہ ہوا، فلانے نے یہ کام کیا تھا، اس کی وجہ سے اس کو یہ نقصان ہوا۔ تو وہ دوسروں سے سیکھتا بھی ہے گروپ میں، اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہے، وہ اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کرتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی سیکھتے ہیں۔ تو گروپ تھیراپی اس میں بہت ہی زیادہ اہم رول ادا کرتی ہے، اور ہیلنگ ہوم میں تو ایک دن میں 6 قسم کے گروپس ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو پورا موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی بات کو ایکسپریس کریں اور دوسروں سے بھی سیکھیں، ورنہ ایسے مواقع عموماً آپ لوگوں کو عام جگہوں پہ نہیں ملتے، کیونکہ اگر یہ کوئی اپنی بات کرے گا کہ میں نشہ کرتا ہوں تو لوگ اس کے مذاق اڑائیں گے، ہنسیں گے، اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، اس کو کہیں گے تم تو نشئی ہو، چرسی ہو، موالی ہو، اس قسم کے کمنٹس ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عزت سے ایک دوسرے سے گفتگو کی جاتی ہے، ایک دوسرے سے بات کی جاتی ہے، اور کسی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم تو نشئی ہو، چرسی ہو یا موالی ہو۔ تو عزت سے نام لیا جاتا ہے، ریسپیکٹفلی گفتگو ہوتی ہے، اور ایک دوسرے سے لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فیملی کا بہت زیادہ رول ہے، کیونکہ جو مریض ہے جو نشہ کر رہا ہوتا ہے اس کی انسائٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اس کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بیماری ہے، وہ یہ کہتا کہ یہ تو نارمل چیزیں ہیں اور میں اس کی وجہ سے ریلیکس ہوتا ہوں۔ لیکن یہ فیملی کا فرض ہے کہ اس کو پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کے پاس لے کر آئے۔ تو فیملی کا یہ فرض ہے کہ وہ ضرور رابطہ کریں ان اداروں سے، اور جو پیشنٹس اسے پیشنٹ سمجھا جائے، یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ نشے کا عادی ہے، اسے سمجھا جائے کہ یہ نشے کا مریض ہے۔ اور سارے مریضوں کو ہم ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے ہیں، تو ایسے مریضوں کو بھی ہم ڈاکٹروں کے پاس لے کر جائیں تاکہ ڈاکٹر پراپر اس کی ہسٹری لیں، اس کا فزیکل ایگزامینیشن کریں، انویسٹیگیشن کریں، اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ کریں۔ سارے نشے ویسے تو ظاہر خوفناک ہوتے ہیں، لیکن سینس میں خوفناک ہے یہ کہ اسٹیمولینٹ اتنا زیادہ برین کو کرتا ہے کہ آدمی کے ہوش و حواس زیادہ نہیں رہتے، اس کی سمجھداری ختم ہو جاتی ہے، اور وہ لوگوں سے آرگیومنٹس کرنے لگتا ہے، جھگڑنے لگتا ہے، اور پھر وہ سائیکوسس میں بھی چلا جاتا ہے۔ تو سائیکوسس میں جانے کی وجہ سے بھی اس کی انسائٹ ختم ہو جاتی ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو کس طرح بیہیو کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کس طرح جاب کرنی ہے، کس طرح اپنی ایجوکیشن کو آگے بڑھانا ہے۔ تو کوئی نشہ بھی تو چھوٹا بڑا نہیں ہے، لیکن آئس کے اثرات جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو ادر نشے کے بہت زیادہ ہیں۔ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نشے کو جو ہے ایک بیماری سمجھیں، عادت نہ سمجھیں، اس کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس کا پراپر علاج کیا جائے، اور اب کافی سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں آپ ڈاکٹروں سے رجوع کر سکتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جا سکتے ہیں، اس کا علاج کرا سکتے ہیں، کیونکہ یہ علاج ایک آدمی کا علاج نہیں، یہ پوری فیملی کا، پوری نسل کا علاج ہے۔ اس کی وجہ سے پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے، پورا معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم ایک ہی زندگی نہیں بچاتے، ہم پورے معاشرے کی زندگی بچاتے ہیں، ایک نئی نسل کو زندگی دیتے ہیں۔